بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں اشفاق خان۔ آج سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ عمران خان کو سیتا وائٹ کیس میں ایک دفعہ پھر حکومت کی تیاریاں نااہل قرار دینے کی کوشش اور ان کو سزا دے کے جو وزیروں کا خواب ہے کہ عمران خان کو جیل میں دیکھیں، وہ بھونڈی کوششیں جاری۔ اس کے بعد جیسنڈرا آرڈر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم استعفیٰ دینے جا رہی ہیں، دے دیا بلکہ انہوں نے استعفیٰ کہ میں اپنے ملک کی خدمت اس طرح نہیں رکھ سکتی جس طرح رکھنا چاہیے، اس کو جاری و ساری۔ اس کے بعد مریم نواز شریف 29 جنوری کو پاکستان واپس آ رہی ہیں اور عمران خان کے بیانیے سے متاثر ان کو ایک نیا بیانیہ دیا جا رہا ہے۔ اسپیکر نے 35 ممبروں کے استعفے منظوری کے بعد کیا موقف لیا اور کس طرح ہمارے پارلیمانی نظام کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کے مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ آج کے ہمارے ٹاپک۔ سب سے پہلے عمران خان، جن کی زندگی کا آغاز ایک پلے بوائے کی طرح اور ایک کرکٹر کی طرح انہوں نے دنیا میں نام کمایا، اور عمران خان خود اقرار کر چکے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کے اندر ایک نیا عمران خان جاگا۔ اور مجھے یاد ہے 92 کے الیکشن میں جب ہم پڑھتے تھے، عمران خان نے جب ورلڈ کپ جیتا تو ان کا ایک ہی تھا کہ اب میرا خواب شرمندہ تعبیر ہونے جائے گا اور انشاءاللہ کینسر ہاسپٹل میرا بن جائے گا۔ یہ عمران خان کے وہ جملے تھے جو انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا تھا، مائی ڈریم ول کم بی ٹرو۔ لیکن آج بدقسمتی سے ایک ایسا ملک جو اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اور اسلام کا یہ فلسفہ کہ توبہ کے دروازے رب تعالیٰ کی ذات نے ہر وقت انسان کی موت کے دم سے پہلے تک کھلے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس کی توبہ قبول کریں اور اس کی رحمت کتنی لامتناہی ہے، اس کا فیصلہ ہم کرنے والے کون ہیں۔ میری گزارش ہے ان طاقتور حلقوں سے، میری عدلیہ سے، کہ اس ملک میں ان ویلیوز کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ ہم کسی کی توبہ معافی کے بعد اس کی زندگی کے کسی بھی تاریک پہلو کو اجاگر کر کے اس کا رستہ روکنے کی ناکام کوششیں نہ کریں۔ اور لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام حقائق کو جان چکے ہیں۔ یہ وہی لوگ جو بے نظیر کی کوئی اخلاق سے گری، جنہوں نے کمپین چلائی اور جب وہ پاکستان میں آئیں تو ان کے خلاف کس طرح کے بھونڈے اور اخلاق سے گری الیکشن کمپین میں ان کی تصویروں کو گرایا گیا۔ بہرحال عمران خان کو سیتا وائٹ کیس کے اندر نااہل قرار دینے کی کوشش جو جاری ہے، اس کے بارے میں ہم پوری قوم بالکل مکمل طور پہ آگاہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست کا اس سے اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد جیسنڈرا آرڈر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم استعفیٰ دے چکی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی سیاست اپنی نجی مصروفیت کی وجہ سے اس طرح جاری نہیں رکھ سکتی۔ نیوزی لینڈ، ڈنمارک، آسٹریلیا اور یورپ کے دوسرے کنٹریز، آپ ان کی سیاست میں لوگوں کو غور کریں تو کس اخلاص کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کا مقصد نہ ناجائز دولت کمانا، نہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا، نہ نمود و نمائش۔ یہ وہ ویلیوز ہیں جو اسلام ہمیں بنیادی طور پہ سکھاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک کی سیاست صرف اور صرف ذاتی نمود و نمائش اور اپنی ناجائز دولت اکٹھی کرنے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ سیاست میں وہ لوگ آ رہے ہیں جن کا مقصد صرف اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اپنی ناجائز دولت کو اکٹھا کرنا ہے۔ عمران خان اس اسٹیٹس کو توڑنے جا رہا ہے، اور اسمبلیوں میں وہ لوگ پہنچیں جو صحیح معنی میں قانون سازی کر سکیں اور جن کا مقصد یہاں پہ ناجائز طریقے سے اس ملک کی دولت کو نہ لوٹا جائے۔ آج آٹے کے لیے جس طرح قوم لائنوں میں کھڑی ہے، کیا یہ آج 70-75 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان کی قوم اس سسٹم کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھ سکے؟ کیا ہم نے ترقی کی ان راہوں پہ سفر نہیں کرنا جو دوسرے ممالک کر رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نہیں، اور آج یہ ناانصافی کا سسٹم جس طرح ہمارا رائج ہے، اس کو توڑنے کے لیے عمران خان صاحب مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے نام نہاد علماء کرام جو اس وقت ان 13 جماعتوں پی ڈی ایم کا حصہ بن کے اور ان کے خلاف اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں۔
یہ تو صورتحال جسینڈرا آرڈر کے حوالے سے میں نے کرنی تھی کہ وہ نیوزی لینڈ کی بلکہ دنیا میں اس نے اپنا ایک مقام بنایا، اس نے اپنا ایک نام بنایا اپنے اخلاص اور اپنی ملک سے محبت کی وجہ پہ۔ اس کے بعد جو میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے نیا موقف لیا کہ جی پہلے وہ کہتے تھے کہ جی جو بھی ہمیں ایم این اے استعفیٰ دے گا وہ مجھے خود لکھ کے میرے سامنے پیش ہو۔ اب انہوں نے 35 ایم این ایس کے استعفے منظور کر لیے، اور خبر یہ کہ کچھ اور لوگوں کے بھی استعفے منظور کرنے جا رہے ہیں کہ 35 لوگوں کے استعفوں کے بعد بھی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے 80 ممبرز اسمبلی میں موجود ہیں اور اس سے بھی وہ راجہ ریاض صاحب کی اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتے، لیکن اس لیے وہ اور زیادہ ان کو استعفے منظور کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کے پاس وہ عددی اکثریت ختم ہو اور راجہ ریاض جو کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ پہ ایم این اے بنا، جس کو اس وقت چیئرمین عمران خان صاحب بالکل اون نہیں کر رہے اور اس کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے یہ سیاست کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا پارلیمانی نظام، اب اس سے زیادہ کیا اور مذاق ہو سکتا ہے کہ راجہ ریاض کو پارلیمانی لیڈر بنانے کے لیے پی ڈی ایم مکمل طور پہ وہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسپیکر جس کا عہدہ جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، یہ راجہ پرویز اشرف صاحب اس تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے صرف پی ڈی ایم کے فلسفے کو لے کے کہ ہم نے کس طرح اپنی حکومت کرنی ہے اور پارلیمانی روایات اور پارلیمانی سسٹم کو جس طرح مذاق بنایا جا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ میری گزارش ہے کہ پی ڈی ایم کے ان حلقوں سے کہ اگر آپ پارلیمانی نظام جمہوریت پہ اس ملک میں رائج چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اس طرح کے رویوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں بھی کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ لوگ ویسے ہی عوام سے مکمل طور پہ رد کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد مریم نواز شریف جو 29 جنوری کو کیپٹن صفدر نے بڑے دبنگ انداز میں اعلان کیا جیسے وہ کشمیر فتح کر کے پاکستان میں پہنچ رہی ہیں کہ ان کا لاہور میں استقبال کیا جائے گا، اور مریم نواز کا بیانیہ عمران خان سے متاثر ہو کے بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کی مخالفت میں کچھ باتیں کی اور عوام میں مقبول ہو گیا، حالانکہ عمران خان نے کچھ جنرل باجوہ کی مخالفت میں نہیں، انہوں نے تو یہ کہا جی کہ جو رجیم کی تبدیلی کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح کیا وہ انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ جنرل باجوہ سے کوئی ذاتی مخالفت عمران خان کا ایجنڈا نہیں تھا۔ اب ان کے جاوید لطیف صاحب جو انگلینڈ میں کافی دنوں سے مقیم ہیں وہ بھی ایک بات جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلسل کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ نواز شریف صاحب بھی شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی مخالفت میں، اور کیپٹن صفدر نے تو بہت زیادہ قریب سے باہر نکل کے باہر کھیلے ہیں اور بہت زیادہ لتاڑا کہ میں کیپٹن ہوں، تم ریٹائرڈ جنرل ہو، میں ریٹائرڈ کیپٹن ہوں، اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیپٹن صفدر صاحب کیا انداز بیاں ہے اور وہ کیا پیغام صرف جنرل باجوہ کے خلاف کہ الٹی سیدھی باتیں کرنا ہی ان کا مقصد ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف کی جو گزشتہ سیاست ہے اس میں کوئی خاطر خواہ ان کو کوئی پبلک میں کوئی رسپانس نہیں ملا، اور وہ عمران خان کے بیانیے کی نقل کر کے یا کوئی اس قسم کا ان کا انداز کو اپنانے کی کوشش کر کے عوام میں مقبولیت حاصل کر سکیں گے، لیکن سمجھتا ہوں کہ عوام کے سامنے ان تمام لوگوں کے اصل چہرے آ چکے ہیں کہ یہ جو خاندان فیملی لمیٹڈ کمپنیز پاکستان مسلم لیگ نون پہ حکومت کر رہے ہیں، جس کا ابھی رسپانس شاید خاقان عباسی جسے توقع تو نہیں کی جاتی، لیکن وہ کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ جیٹیشن کر رہے ہیں کہ میں مریم نواز شریف کے پیچھے چلوں، یہ میرا قد کاٹ یا میرا عمر یا اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید خاقان عباسی کچھ نہ کر سکیں اور نون لیگ میں وہی ہو جو نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو آنے والے دنوں میں عمران خان کی سیاست کس اوٹ پہ بیٹھے گی کہ ہمیں یہ پورا نظر آ رہا ہے کہ اپریل میں الیکشن کرانے کے لیے کپتان بڑے کانفیڈنٹ ہیں، تو اپریل میں الیکشن ہوتے ہیں، رمضان کے بعد ہوتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس ملک کو اس گرداب سے نکالا جائے۔ جن معاشی مسائل کے اندر ہم الجھے پڑے ہیں وہ جب تک ایک فریش مینڈیٹ لے کے عوام کا فریش مینڈیٹ لے کے حکومت نہیں آئے گی وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکے گی، اور دنیا میں اس کو وہ اس طرح اکنالجمنٹ نہیں ملے گی، وہ ادراک نہیں ہوگا اسے بھی کہ ہم نے کس طرح کے فیصلے اور کس طرح ملک کو ان مشکلات سے نکالنا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو طاقتور جو ہمارے حلقے ہیں اور ہمارے جو جتنے بھی انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ہمارے جتنے دانشور ہیں، سب کو بیٹھ کے ملک کو ایک اس ٹریک پہ لے کے جانا ہے
جہاں پہ ہمارے سامنے جو ترقی یافتہ ممالک نے جہاں پہ انصاف عام ہوا، جہاں پہ پبلک کو احساس ہوا کہ ہماری حکومتیں ہمارے ساتھ مخلص ہیں، یہ اپنی ذاتی دولت اور کو بڑھانا اور اپنی کاروبار کو وسعتیں دینا اور دبئی، آسٹریلیا، ڈنمارک، سویڈن، بیلجیم، برطانیہ میں اپنے محل کھڑے کرنا، یہ سیاست میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ اور 2023 ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتر ہو، اور یہ آنے والا رمضان اس ملک کے لیے کوئی نئی خوشخبریاں لے کے آئے اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ملک کی وہ لیڈرشپ میسر ہو سکے جو اس ملک کو، اس ملک کی غریب عوام کو اور یہاں پہ تمام محروم طبقوں کو ان کا حق دلا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔